آج ہم ایک تہلکہ خیز جو خبر آپ کے لیے لا رہے ہیں، ایک بڑی ایکسکلوزیو خبر ہم لا رہے ہیں۔ وہ کل تو ذرائع سے ہم نے ہنٹ دیا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط لکھا ہے چیف جسٹس پاکستان کو۔ اب وہ خط ہمارے پاس ایکسکلوزیولی موجود ہے اور یہ بڑا ہی جسے کہتے ہیں بھاری خط ہے۔ اس میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو مخاطب کرتے ہوئے، اور معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بارے میں جو موسٹ سینئر سپریم کورٹ کے جج ہیں، پیونے جج ہیں، معزز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے جو ججز ہیں، جو چیف جسٹس کا عہدہ ہے، ان کو بھی ایک فوجی آمر کے عہدے سے تشبیہ دی ہے کہ اس طرح سے آپ نہیں کر سکتے، یہ ناقابل قبول ہوگا ہمارے اور عوام کے لیے۔ یہ سب کچھ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا ہے، یہ بڑا ہی دلچسپ ہے، اور ہم آپ کو یہ تمام ایکسکلوزیو خط آپ کو بتائیں گے۔ اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ان کی واٹس ایپ کمیونیکیشن ہے معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے، وہ بھی ریپروڈیوس کی ہے، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں بھی آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا انداز بیاں بھی نظر آئے گا، جو بڑا انفارمل وے میں وہ ان سے بات کر رہے ہیں جب معزز چیف جسٹس سے، تو اس میں بھی ان کا بڑا ڈیرنگ انداز ہے، یعنی کہ بڑا دلیرانہ انداز ہے، انداز گفتگو ہے جو معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے بڑا دلچسپ ہے۔ وہ بھی ہم آپ کو وہ میسیجز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، بہت ہی ایکسکلوزیو اور دلچسپ ہے سب کچھ۔ تو اس سب پر ہم ذرا اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ جو خط ہے، یہ معزز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 21 اکتوبر کو جو معزز چیئرمین ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اور جوڈیشل کمیشن کے ممبران کو یہ لکھا ہے خط انہوں نے۔ اور یہ خط آپ کو ہم بتا دیں کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو ممبران ہیں، اس میں چیئرمین چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال ہیں، جبکہ ان کے ساتھ سیکنڈ موسٹ سینئر پیونے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوتے ہیں، پھر دوسرے سینئر موسٹ جج جسٹس سردار طارق مسعود ہوتے ہیں، پھر تیسرے موسٹ سینئر جج جسٹس اعجاز الاحسن ہوتے ہیں، پھر چوتھے موسٹ سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ ہیں، پھر ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج جسٹس سرمد جلال عثمانی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ فیڈرل لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل آف پاکستان اشتر اوصاف اس کے ممبران ہیں، جبکہ ایک ممبر اس کے جو پاکستان بار کونسل کے جو وکلا کی طرف سے نمائندگی کرتے ہیں وہ اختر حسین صاحب ہیں۔ تو یہ کل ملا کے 9 ممبران کا یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، جہاں پر ججز کی تعیناتی اور کنفرمیشن اور ایلیویشن کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے، اور پھر جو ممبران اکثریتی ووٹ حاصل کر لیتے ہیں، یعنی کہ کم از کم ان 9 میں سے 5 کا وہ اپروو ہو جاتے ہیں، جبکہ جو اکثریتی ووٹ نہیں حاصل کر پاتے وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب کو اسی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ایک ممبر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ خط لکھ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، اس خط کے شروع میں وہ کہتے ہیں کہ قابل احترام ممبران، مجھے کل دوپہر کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا ایجنڈا ملا کہ 24 یعنی کہ 21 کو وہ یہ لکھ رہے ہیں، تو ان کے بقول 20 تاریخ کو ان کو یہ ایجنڈا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا ملا، جو ان کو بھجوایا گیا، اور وہ کہتے ہیں اس ایجنڈے میں بتایا گیا کہ جی 24 اکتوبر کو سپریم کورٹ میں ایلیویشن کے لیے ججز کی نامزدگی پر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بلایا گیا، یعنی کہ 24 اکتوبر یعنی کہ سوموار کو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو خط مجھے ایجنڈا آئٹم والا ملا، اس کے کانٹینٹس پہلے سے میڈیا میں رپورٹ ہو گئے تھے، مجھے بعد میں ملا، ٹھیک ہے کہ، اور وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو چیئرمین ہے اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے، میرا دفتر ان کے چیمبر کے بالکل ساتھ ہے،
انہوں نے مجھے خط بھجوانا پہلے مناسب نہیں سمجھا، اس سے پہلے میڈیا پہ اس کی وہ آگے جو مندرجات تھے اس ایجنڈا کے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو سیکٹری ہے اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا، یعنی کہ رجسٹرار، وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس میں ایک نوٹ لگایا ہوا ہے جو کہ معزز چیف جسٹس عمرتا بندیال جو کہ چیئرمین ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے، ان کا تحریر کردہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو نوٹ ہے جو 28 جولائی کی 2022 کے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے متعلقہ ہے، لیکن یہ غلط بیانی کر رہا ہے یہ نوٹ، اور یہ غلط کہہ رہا ہے کہ وہ میٹنگ جو تھی 28 جولائی والی وہ ایڈجرن ہوئی تھی، یعنی کہ مؤخر ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جی اس کے جو مؤخر ہونے کے تھے اس کے بہت سے وجوہات تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے معزز چیئرمین چیف جسٹس عمرتا بندیال بھول گئے ہیں کہ اس 28 جولائی کے اجلاس میں کیا ہوا تھا. تو میں ان کو یاد دلانے کے لیے اس اجلاس کے بعد جو میں نے ان کو واٹس ایپ میسج بھیجا تھا وہ اس خط میں ریپروڈیوس کیے دیتا ہوں اور وہ پڑھ لیں تاکہ ان کو یاد آ جائے کہ اس اجلاس میں کیا ہوا تھا. تو وہ لکھتے ہیں کہ after a detailed discussion, the majority of honorable members of the JCP decided to reject the nominations of the 3 junior judges of the Sindh High Court and a junior judge of Lahore High Court. As regard the Honorable Chief Justice of Peshawar High Court, it was decided that since he was neither the senior most Chief Justice nor the senior most judge from amongst the 5 High Courts, his name may be considered when placed alongside those of his peers that is with the Chief Justices of the other High Courts and senior most judges, and that the Honorable Chairman did not dictate the decisions that were taken and left the meeting quite abruptly. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے چیف جسٹس آف پاکستان عمرتا بندیال صاحب کو ایک واٹس ایپ میسج بھیجا کہ جناب جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں 3 جو سندھ ہائی کورٹ کے جونیئر ججز تھے، جن میں سے یہ جو اب دوبارہ نامزد ہوئے ہیں جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شفیع صدیقی بھی شامل تھے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے جو بھی دوبارہ نامزد ہوئے ہیں جسٹس شاہد وحید بھی شامل تھے. ان تینوں کے نام بھی ان 4 جونیئر ججز میں شامل تھے جن کو 28 جولائی کو وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم نے مسترد کیا، ان کے ناموں کو ریجیکٹ کیا. اور پھر وہ کہتے ہیں چیف جسٹس جو پشاور ہائی کورٹ تھے ان کا نام اس لیے مؤخر کیا گیا اور ان کے نام کو اس لیے مسترد نہیں کیا گیا کہ جب اگلا اجلاس بلایا جائے تو تمام صوبائی ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کے نام اس میں رکھے جائیں ان کے نام کے ساتھ، اور پھر اس وقت ان کا نام زیر غور لایا جائے، پھر ان کے نام پر فیصلہ ہوگا. اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے یہ جو میٹنگ میں جو باتیں ہوئیں ان کے فیصلے ڈکٹیٹ نہیں کروائے اور اٹھ کے آپ چلے گئے میٹنگ سے، جو کہ میٹنگ میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ 4 نام مسترد ہیں ووٹنگ سے اور 1 نام مؤخر ہو گیا تھا. اس پر وہ کہتے ہیں کہ میرے میسج کے بعد جو میں نے چیف جسٹس عمرتا بندیال اور اس جوڈیشل کمیشن کے دیگر 7 ممبران کو بھیجا تو اس پر حیران کن طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان جو چیئرمین ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے، انہوں نے ایک غیر معمولی اقدام لیتے ہوئے ایک پریس ریلیز جاری کر دی جو کہ درست نہیں تھی، اور جس پر میں نے ان کو پھر ایک جواب بھیجا. وہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی کہ جی اجلاس مؤخر ہو گیا ہے اور ناموں پر جسے کہتے ہیں غور دوبارہ ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس پر ان کو واٹس ایپ پر دوبارہ ایک میسج بھیجا. اب وہ میسج بھی بہت دلچسپ ہے اور بہت ہی دلچسپ ہے، جو سپریم کورٹ کی اندرونی معاملات پر بھی روشنی ڈالتا ہے
معزز جج صاحبان کے درمیان کمیونیکیشن پر بھی روشنی ڈالتا ہے. وہ کہتے ہیں اینڈ آئی ہیو لرن دیٹ یو ہیو بیہائنڈ آور بیکس issued an unapproved and unilateral press release through the PRO. Is he a member of the JCP یعنی کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان. تو وہ کہتے ہیں کہ معزز چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کو معزز جسٹس قاضی فائز صاحب اس پریس ریلیز کے آنے کے بعد لکھتے ہیں 28 جولائی کو کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے ہماری پیٹھ پیچھے ایک غیر منظور شدہ اور یک طرفہ ایک پریس ریلیز جاری کر دی ہے پی آر او کے ذریعے. اور کیا پی آر او جو سپریم کورٹ کا ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا ممبر ہے کہ وہ اس قسم کی پریس ریلیز جاری کر سکے؟ یعنی کہ ان اپرووڈ وہ اس لیے اس کو کہہ رہے ہیں اور یونیلیٹر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے جو بھی میٹنگ میں ڈسکشن ہوتی ہے وہ پھر منٹس آف میٹنگ ہوتے ہیں, وہ تمام ممبران ان منٹس آف میٹنگ کو اپروو کرتے ہیں. پھر ان منٹس آف میٹنگ کی بنیاد پر جو تمام ممبران کے اپروو شدہ ہوتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ بات کی ہے جو منٹس آف میٹنگ میں لکھی ہوئی ہے, پھر ایک پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے. لیکن یہاں پر نہ تو منٹس آف میٹنگ ڈکٹیٹ کروائے گئے, نہ اپروو کروائے گئے, نہ فیصلے تحریر کروائے گئے, اور معزز چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے خود سے ایک پریس ریلیز جاری کروا دی پی آر او سے, سپریم کورٹ کے, جو کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں موجود بھی نہیں تھا, نہ ہی ممبر ہے. یہ معزز جسٹس قاضی فائز صاحب سوال اٹھا رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ دا چیئرمین جو تھے انہوں نے بجائے مجھے جواب دینے کے ایک اور پریس ریلیز جاری کروا دی پی آر او سے. تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ایک اور واٹس ایپ میسج بھیجا معزز چیف جسٹس کو. تو جسٹس قاضی فائز صاحب نے جو ایک اور واٹس ایپ میسج بھیجا اگلی پریس ریلیز کے بعد, اس کو پتہ کہتے ہیں, اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ آئی ناؤ لرن دیٹ یو ہیو ایشوڈ این ادر پریس ریلیز اینڈ ونس اگین بیہائنڈ آور بیکس. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جو اگلا واٹس ایپ میسج بھیجا تو اس میں نے کہا کہ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے ایک اور پریس ریلیز جاری کر دیا اور ایک بار پھر ہماری پیٹھ پیچھے وہ آپ نے بغیر پوچھے پریس ریلیز جاری کر دی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اب وہ معزز چیف جسٹس کی بطور چیئرمین جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اتھارٹی پر کوشچن اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تمام احترام کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے دونوں پریس ریلیز اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی آڈیو جاری کرتے ہوئے اپنے دفتر کا غلط استعمال کیا. یہ وہ چیف جسٹس پاکستان کریں کہ آپ نے غلط استعمال کیا اپنے دفتر اور اپنے اختیار کا, اور یہ آڈیوز جاری کی اور جو پریس ریلیز تھی دونوں جاری کی. پھر وہ کہتے ہیں دا آڈیو ریکارڈنگ از کنفرم دیٹ واٹ آئی روٹ. وہ کہتے ہیں حالانکہ آڈیو ریکارڈنگ جو آپ نے ریلیز کی وہ بھی وہی اس کی تائید کر رہی تھی جو میں نے آپ کو خط لکھا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک اور جو بہت اہم نقطہ ہے کہ جو سیکٹری ہے جو کہ رجسٹرار ہوتا ہے سپریم کورٹ کا, وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں موجود تھا, لیکن آج کے دن تک اس نے اس اجلاس کے منٹس آف میٹنگ نہیں تحریر کیے. حالانکہ اب اس بات کو 3 ماہ ہو گیا لیکن آج تک اس 28 جولائی والے اجلاس کے منٹس آف میٹنگ نہیں تحریر کیے گئے, نہ سامنے لائے گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اور یہ ہمیں پھر اس پر یقین کرنا چاہیے کہ اگر منٹس آف میٹنگ نہیں تحریر کیے گئے تو پھر چیئرمین جوڈیشل کمیشن آف پاکستان چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے ان کو سائن بھی نہیں کیا ہوگا. تو پھر اب جو وہ اس کا بیان کر رہے ہیں اس اجلاس کا احوال کہ وہ موخر ہو گیا تھا اجلاس اور اس اجلاس میں ناموں پر ووٹنگ موخر ہوئی ہے, مسترد نہیں ہوئے, یہ معزز چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کے اپنے ذہن کی اختراع ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کی اپنی تیار کردہ ایک کہانی ہے کہ جی وہ اجلاس مؤخر ہو گیا. یہ وہ معزز چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کے بارے میں کہہ رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو معزز چیئرمین ہیں یعنی کہ چیف جسٹس پاکستان عمر طاہر بندیال, انہوں نے بغیر بتائے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس کی اور ممبران کی گفتگو ریکارڈ کی. یہ بھی ایک بڑا سنگین الزام ہے کہ بغیر اجازت کے
وہ گفتگو ریکارڈ کر رہے تھے معزز چیف جسٹس ان ممبران کی جو جوڈیشل کمیشن پاکستان میں گفتگو ہو رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ آڈیو جو تھی یہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی ممبران کی اجازت کے بغیر انہوں نے جاری بھی کروا دی. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بتایا جاتا کہ اس اجلاس کی آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور کل کو جاری کی جائے گی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی، تو پھر ہم لوگ جو ججز جن کے نام زیر غور تھے ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ذرا محتاط لہجہ اپناتے تاکہ ان کی عزت قائم رہتی. کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ جو آڈیو سامنے آئی تھی اس میں بڑا جو ہائی کورٹ کے یہ جو جونیئر ججز تھے ان کے کام کا بہت سخت پوسٹ مارٹم کر رکھا تھا معزز جسٹس سردار طارق مسعود نے، اور بڑا زبردست ان کا وہ انالیسز اور چارٹس جو انہوں نے پریزنٹ کیے، جو انہوں نے ان کے کام کو گو تھرو کیا، وہ بڑا فیسینیٹنگ تھا. لیکن انہوں نے کہا کم از کم وہ پھر عوام کی نظر میں ظاہری بات ہے پھر اگر معزز جج صاحبان جو جونیئر جج صاحبان ہیں ان کے بارے میں اب کیا تاثر قائم ہوگا کہ ان کے سینئرز ان کے بارے میں یہ سوچتے ہیں. تو یہ جوڈیشل کمیشن پاکستان کی اندر کی حد تک رہتا تو ٹھیک تھا، لیکن جس طرح اس کی آڈیو جاری کروا کے ان ججز کو مزید معذرت کے ساتھ ڈس رسپیکٹ کروایا گیا. تو ان کی ڈس رسپیکٹ کی ریزن یہ تھی کہ یہ آڈیو بغیر بتائے ریکارڈ کی گئی، جس میں ججز بہت کیجولی اور بہت کینڈیڈلی گفتگو کر رہے تھے اپنے جونیئر ججز کے بارے میں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ریگریٹبلی ریلیزنگ دا آڈیو آف دا ہیڈ آف جوڈیشری ہیز انڈرمائنڈ دا کریڈیبلٹی اینڈ اتھارٹی آف دا سرونگ ججز. یہی مطلب وہ لکھتے ہیں کہ اس طرح سے افسوس کا مقام ہے کہ اس طرح سے آڈیو جاری کر کے اس پاکستان کی عدلیہ کے سربراہ یعنی کہ چیف جسٹس پاکستان امرتا بدیال نے خود جو ججز کی اتھارٹی یعنی کہ اختیار اور جو ان کی ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچایا ان ججز کی ساکھ کو جو ہائی کورٹس میں اس ٹائم سرو کر رہے ہیں اور ہمارے آگے ان کے نام زیر غور آئے تھے ایلیویشن کے لیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اب جو چیئرمین ہیں وہ اپنے ہی بات کی یعنی کہ معزز چیف جسٹس امرتا بندیال اپنے ہی بات کی جسے کہتے ہیں نفی کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو 24 اکتوبر ہے اس کو اجلاس وہیں سے آگے کنٹینیو کرے گا جہاں سے مؤخر ہوا تھا 28 جولائی کو. وہ کہتے ہیں کہ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو کامن سینس اور نہ ہی کہیں قانون میں ایسا کچھ موجود ہے کہ 3 ماہ بعد ایک اجلاس کو شروع کروایا جائے گا جو پہلے ایک جگہ پر روکا گیا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ 28 جولائی کے اجلاس میں اور موجودہ اجلاس کے ایجنڈا میں بہت فرق ہے. تو یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اجلاس کنٹینیو ہو رہا ہے؟ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 28 جولائی کے اجلاس میں ہم نے 4 جونیئر ججز اور ایک چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے ناموں پر ووٹنگ کی تھی، جبکہ 24 اکتوبر کے اجلاس کے لیے آپ نے جو ایجنڈا جاری کیا ہے اس میں ہم نے 3 جونیئر ججز اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جن کا نام 28 جولائی کے اجلاس میں نہیں تھا ان کے ناموں پر ووٹنگ کرنی ہے، جبکہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا نام جو 28 جولائی کے اجلاس میں تھا اس اجلاس میں نہیں ہے. تو نام بھی بدل گئے ہیں چیف جسٹس کے. تو یہ ایجنڈا کیسے وہی ایجنڈا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں سے کنٹینیو ہو رہا ہے؟ یہ تو پھر اب مختلف نیا ایجنڈا ہے. تو آپ اس کو کہہ تو نہیں سکتے کہ یہ اسی کا جسے کہتے ہیں وہ تسلسل ہے اس اجلاس کا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو 3 نام اس میں اب جونیئر ججز کے جو لائے گئے ہیں یعنی کہ معزز جسٹس حسن اظہر رضوی اور معزز جسٹس شفیع صدیقی اور معزز جسٹس شاہد وحید، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نام ہے ان ناموں کو تو پہلے سے ہی پچھلے اجلاس میں مسترد کیا جا چکا ہے، تو ان کا نام دوبارہ لا کر جوڈیشل کمیشن میں نہ صرف کہ ان ججز بلکہ جوڈیشل کمیشن کے ممبران
کی توہین کی جا رہی ہے، یعنی کہ ڈس رسپیکٹ، اور اس کی ساکھ اور خود مختاری کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ پھر جو موسٹ سینئر پیونر جج ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز صاحب، اور جو کہ اگلے چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جو موزز چیئرمین ہیں یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر بندیال، وہ کہتے ہیں کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے اور ان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم جو عہدہ رکھتے ہیں جج کا عہدہ، یعنی کہ یہ اس لیے ہم رکھتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستانی عوام نے کبھی آمریت قبول نہیں کی، بلکہ آمرانہ ذہنیت اور آمریت کے خلاف ہمیشہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو یہ قبول نہیں ہے۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آمرانہ جو حکمرانی ہے وہ چاہے کوئی وردی والے کی ہو یا جج کے گاؤن پہننے والے کی ہو، یہ عوام قبول نہیں کریں گے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو یک طرفہ طور پہ نام خود سے دیے جا رہے ہیں، خود ہی سے فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ جی اجلاس مؤخر ہوا ہے، اور خود ہی سے کہے جا رہے ہیں کہ یہ اگلے اجلاس بھی پچھلے اجلاس کا تسلسل ہے، اور منٹس آف میٹنگ خود ہی سے ریکارڈ کروا رہے ہیں، جاری کروا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن آف ممبر کے ممبران کو اعتماد میں نہیں لے رہے، خود سے فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ تو مطلب ان ادر ورڈ وہ اس کو ایک آمرانہ انداز کہہ رہے ہیں انڈائریکٹلی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ تو پھر وہ لکھتے ہیں کہ اب میں موزز جو چیئرمین ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے، یعنی کہ چیف جسٹس عمر بندیال، ان سے درخواست کروں گا کہ آئینی، قانونی اور اخلاقی طور پر ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو 3 جونیئر ججز کے نام جو پہلے سے مسترد ہو چکے ہیں 28 جولائی کو، وہ نام دوبارہ پیش کرنے کی بجائے اب واپس لیں، یعنی کہ جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس شاہد وحید کا نام اب واپس لیں، کیونکہ یہ نام ریجیکٹ ہو چکے ہیں 28 جولائی کے اجلاس میں۔ اور وہ کہتے ہیں اور تمام صوبائی یعنی کہ 5 صوبائی ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کے نام پیش کریں اس اجلاس میں، اور ہر صوبائی ہائی کورٹ کے موسٹ سینئر جو کہ دوسرے نمبر پہ جو جج موجود ہوتے ہیں ان کا نام آپ پرپوز کریں، اور وہ ایجنڈے کا حصہ بنا کے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں پیش کیے جائیں۔ ان تمام صوبائی چیف جسٹسز اور موسٹ سینئر ججز کے جو ججمنٹس ہیں یعنی کہ فیصلے ہیں، وہ پہلے سے ہمارے علم میں ہیں، ہم نے دیکھ رکھے ہیں، ہم نے پڑھ رکھے ہیں، تو ان کے اوپر آئیے بیٹھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سے ججز جو ہوں گے 5 وہ ایلیویٹ ہو کے آئیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو یہ انہوں نے ایک بڑا بھاری خط لکھا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، کل کا اس سے اجلاس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کل کا اجلاس بڑا دھواں دار ہوگا، اور دوبارہ سے گرما گرم بحث ہوگی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں۔ اور اب دیکھنا ہے اس میں سب سے جو اہم کردار ہے اس وقت وہ حکومت کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب اور جو اٹارنی جنرل پاکستان اشتر اوصاف کا ہوگا، کیونکہ یہ بظاہر تینوں معزز جج صاحبان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود اور نئے ممبر جسٹس منصور علی شاہ اور وکلا برادری کے نمائندے اختر حسین اپنی پوزیشن پر سٹک ہے سینیورٹی کے اصول پر۔ اب اگر جو پچھلے اجلاس میں اس پوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل اشتر اوصاف، وہ اس پوزیشن کو چھوڑ کر پوزیشن بدلتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں ان معزز جج صاحبان کو، تو یہ پھر ظاہری بات ہے اس سے اس تاثر کو تقویت ملے گی کہ کوئی نہ کوئی انڈر ہینڈ ڈیل طے پائی ہے، جس کا تاثر اور اشارہ پاکستان بار کونسل اور سندھ بار کونسل کی پریس ریلیز میں موجود ہے۔
اور اگر یہ ہوگا تو یہ بہت ہی افسوسناک ہوگا، اور یہ نون لیگ کی سیاست کے تابوت میں ایک اور کیل لگے گا، اور آلریڈی ایک ڈیل کر کے نون لیگ بھگت رہی ہے۔ میاں نواز شریف کو ہم صرف اتنا کہیں گے کہ آپ کی سیاسی جماعت کا نشان شیر ہے، آپ کے کارکن آپ کو شیر کہتے ہیں، تو شیر ڈیلیں نہیں کرتے، اور ان جیسے لومڑوں کے ذریعے تو بالکل ڈیل نہیں کرتے جو آپ کو اور آپ کی سیاست کو دفن کروا دیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پہلے ہی آپ نے اس حکومت کو کنٹینیو کروا کے عمران خان صاحب کو گروانے کے بعد اپنے ہی لوگوں کے، ان لوگوں کے مشورے مان کے جو حکومت میں رہ کے پرکس انجوائے کرنا چاہتے تھے، اپنی سیاست کو مشکل ترین موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ اب ایک اور ڈیل آپ کو اور ان ججز کو اور وکلا برادری کو چھوڑنے پر اور دوسری طرف ڈیل کرنے پر مبینہ طور پر آپ کی سیاست کو دفن بھی کر سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔